زمانہ بلندتر صلوات والدیگر صلوات صلوات ارشاد حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مجلس کا آغاز مرحوم میرے دوست جعفر زیدی صاحب نے فرمایا تھا، اور اس کے بعد وہ انتقال کر گئے انہی ایام میں، اور اس کے بعد امتیاز اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا کہ تشریف لاتے ہیں ہر سال اور میری کجمج بیانی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ سے ان کی روح کو شاد فرمائیں۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ دو قطعے عرض کروں گا، اس کے بعد سلام کے چند شعر اور پھر مرثیے کے 30-35 بند آپ کی توجہات کا طالب ہوں۔ میں جیسے کہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ مرثیہ پڑھا نہیں جاتا، پڑھایا جاتا ہے، تو آپ حضرات جس طرح پڑھائیں گے میں اسی طرح پڑھوں گا، تو بیچ میں بقول مولانا اصغر مہدی صاحب کے ہوں ہاں کرتے رہیں تاکہ میں سمجھوں کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ قرآن میں ہے جا بجا ثنائے حیدر، قرآن میں ہے جا بجا ثنائے حیدر، ہے وارد حل عطا عطائے حیدر، ہے وارد حل عطا عطائے حیدر۔ دو چیزیں ہیں عقبا کے لیے دنیا میں، دو چیزیں ہیں عقبا کے لیے دنیا میں، ایک یاد خدا ایک ولائے۔ شاہان جہاں سب ہیں گدائے حیدر، ہے ابر کرم دست سخائے حیدر، یعقوب و خلیل و یوسف و آدم و نوح سب کی مشکل میں کام آئے۔ سب کی مشکل میں کام آئے حیدر، دنیا سے اٹھا لے کے میں نام حیدر، دنیا سے اٹھا لے کے میں نام حیدر، اور جنت کو چلا بحر سلام حیدر۔ اسیاں ہوئے سد راہ تو رضوان نے کہا آنے دو اسے، یہ ہے غلام حیدر۔ ساقی شراب حوض کوثر حیدر، ساقی شراب حوض کوثر حیدر، حامی حیدر شفیع محشر حیدر۔ پوچھے جو کوئی کون ہے آقا تیرا، میں قبر سے چلاؤں کہ حیدر، میں قبر سے چلاؤں۔ سرکار انیس کا مشہور سلام، اس کے چند شعر عرض کرتا ہوں کہ جز پنجتن کسی کی تولا نہ چاہیے، جز پنجتن کسی کی تولا نہ چاہیے، اور غیر از خدا کسی کا بھروسہ نہ چاہیے۔ ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر، ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے۔ اور راحت خدا نے دی تو کیا تو نے شکر کب،
راحت خدا نے دی تو کیا تو نے شکر کب، اور ایذا بھی 4 دن ہو تو شکوا نہ چاہیے۔ اور تکرار کیا ہے زندگی مستعار میں، مستعار کہتے ہیں بوروڈ، بچوں کے لیے عرض کرو، تکرار کیا ہے زندگی مستعار میں، اے موت بار بار تقاضا نہ چاہیے، اے موت بار بار تقاضا نہ چاہیے، ہر ایک کے واسطے ہے ترقی بقدر حال، ہر ایک کے واسطے ہے ترقی بقدر حال، اسفل کو فکر منصب اعلیٰ نہ چاہیے، اسفل کو فکر منصب اعلیٰ نہ چاہیے، ہر کوہ پر نہ ہوگی تجلی مثال طور، ہر کوہ پر نہ ہوگی تجلی مثال طور، اور ہر ہاتھ کے لیے ید بیضا نہ چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ کھانے کو رزق، رہنے کو گھر اور لحد کو جا، کھانے کو رزق، رہنے کو گھر اور لحد کو جا، دنیا میں ایک جان کو کیا کیا نہ چاہیے۔ حیرت اسی کی ہے کہ جیے کیسے اتنے دن، حیرت اسی کی ہے کہ جیے کیسے اتنے دن، اور گر موت آ گئی تو اچنبھا نہ چاہیے، اور ثابت قدم رہے حق میں مثال شم۔ صلوات شکر۔ ثابت قدم رہے حق میں مثال شم، گردن سے سر جدا ہو تو پرواہ نہ چاہیے، ہم عازم سفر ہیں بتاؤ مسافرو، ہم عازم سفر ہیں بتاؤ مسافرو، کیا اس سفر میں چاہیے اور کیا نہ چاہیے، اپنی زبان سے پوچھ خاموشی کی لذتیں، اپنی زبان سے پوچھ خاموشی کی لذتیں، جاہل سے اعتراض پہ جھگڑا نہ چاہیے، جاہل سے اعتراض پہ جھگڑا نہ چاہیے، رد و بدل سے ہوتے ہیں 100 طرح کے فساد، رد و بدل سے ہوتے ہیں 100 طرح کے فساد، بہتر تو ہے یہ بات کہ بولا نہ چاہیے، بہتر تو ہے یہ بات کہ بولا نہ چاہیے، وقت ضرور حکم تکلم بھی ہے مگر، وقت ضرور حکم تکلم بھی ہے مگر، یوں چاہیے کلام کہ گویا نہ چاہیے، یوں چاہیے کلام کہ گویا نہ چاہیے، صغرا نے شاہدی کو لکھا خط تو لکھیے، صغرا نے شاہدی کو لکھا خط تو بھیجیے، گر چاہتے نہیں ہمیں اچھا نہ چاہیے، 2 بیٹیاں تو پاس ہوں ایک جہاں بلب بعید، 2 بیٹیاں تو پاس ہوں ایک جہاں بلب بعید، میں سچ کہوں یہ آپ کو بابا نہ چاہیے، اور فرقت یوں ہی رہی، فرقت رہی تو کون سی ہے زندگی کی شکل، فرقت رہی تو کون سی ہے زندگی کی شکل، بیمار پر عتاب مسیحا نہ چاہیے، اور پانی کا ذکر کرتی سکینہ تو کہتے شاہ، پانی کا ذکر کرتی سکینہ تو کہتے شاہ، بی بی محال شے کی تمنا نہ چاہیے، بی بی محال شے کی تمنا نہ چاہیے، مرقد چراغ داغ سے روشن رہے انیس،
مرقد چراغ داغ سے روشن رہے انیس، شب کو اکیلے گھر میں اندھیرا نہ چاہیے، شب کو اندھیرے گھر میں اندھیرے اکیلے گھر میں اندھیرا نہ چاہیے۔ صلوات الشفاعت۔ حضرات میں ہر سال عرض کرتا ہوں کہ یہ مرثیہ بڑا انوکھا ہے اپنی ترکیب کے لحاظ سے۔ مرثیہ مصائب سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جناب حر سے ملاقات کا بیان ہے اور پھر دو چار بند مصائب کے ہیں، اور اس میں جنگ کا بیان نہیں ہے، آمد نہیں ہے، رجز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انیس کا کمال یہ ہے کہ اس میں جنگ کا سارا کر و فر موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ کنعان محمد کے حسینوں کا سفر ہے، خورشید لقا زہرہ جبینوں کا سفر ہے، چھٹتا ہے وطن گوشہ نشینوں کا سفر ہے، ایک دن کا نہیں کوچ مہینوں کا سفر ہے، گلرو چمن دہر سے جانے کو چلے ہیں اور گھر چھوڑ کے جنگل کے بسانے کو چلے ہیں۔ دشمن کو بھی اللہ چھڑائے نہ وطن سے، جانے وہی بلبل جو بچھڑ جائے چمن سے، واقف ہے مسافر کا دل اس رنج و محن سے، چھٹتا نہیں گھر جان نکل جاتی ہے تن سے، آرام کی صورت نہیں مسکن سے بچھڑ کر، اور طائر بھی پھڑکتا ہے نشے من سے بچھڑ کر، طائر بھی پھڑکتا ہے نشے من سے بچھڑ کر، اور دنیا کی مذمت میں ہے ارشاد پیمبر، ہیں تین مصائب کہ نہیں جن سے فزوں تر، اول تو سؤال ان میں ہے والد سے بھی ہو گر، اور دوسرے جس شخص کی ہو ایک بھی دختر، اور دوسرے جس شخص کی ہو ایک بھی دختر، دونوں کے لیے رنج و علم شام و سحر ہے، اور باقی رہی اب ایک مصیبت وہ سفر ہے، باقی رہی اب ایک مصیبت وہ سفر ہے، اور برپا ہے مدینے میں تلاتم کئی دن سے، ہے راحت و آرام و طرب گم کئی دن سے، ہے گھر میں ہر گھر میں ہے ایک شور تظلم کئی دن سے، منہ ڈھانپے ہوئے روتے ہیں مردم کئی دن سے، وہ غم ہے کہ آرام کا جویا نہیں کوئی، راتیں کئی گزری ہیں کہ سویا نہیں کوئی، راتیں کئی گزری ہیں کہ سویا نہیں کوئی، کہتا ہے کوئی کیا ہوا یہ بیٹھے بٹھائے، اور کیا جانیے خط کوفے سے کس طرح کے آئے، روزے پہ نبی کے شہیدی رہنے نہ پائے، کچھ ایسا ہو یا رب کہ یہ مظلوم نہ جائے، کوفے میں محبت نہ مروت نہ حیا ہے، اور خط مکر کے لکھے ہیں بلانے میں دغا ہے، در پر کوئی روتا ہے کوئی راہ گزر میں، تاریک ہے دنیا کسی غمگین کی نظر میں، ہیں جمع محلے کی جو سب بیویاں گھر میں، ایک حشر ہے ناموس شہ جن و بشر میں، سب مل کے بکا کرتے ہیں جب آتا ہے کوئی، اور یوں روتے ہیں جس طرح کے مر جاتا ہے کوئی، سب کہتے ہیں زینب سے کہ اے شاہ کی شیدا، کس طرح کے خطائے اچانک یہ ہوا کیا، پانی کی کمی گرمی کے دن خوف کا رستہ،
وہ دھوپ پہاڑوں کی، وہ لو اور وہ صحرا، اور کیا سوچ کے اس فصل میں شبیر چلے ہیں، ارے بچوں پہ کرو رحم کہ نازوں کے پلے ہیں۔ سنتے ہیں یہ ہر وارد و صادر کی زبانی، جھیلوں میں بھی نہروں میں بھی سب خشک ہے پانی، اس فصل میں ہوتی ہے بڑی تشنہ دہانی، کس طرح جئیں گے اسد اللہ کے جانی۔ توسا ہوا بچہ کوئی جانور نہیں ہوتا، جب خشک ہوا پھول تو پھر تر نہیں ہوتا، جب خشک ہوا پھول تو پھر تر نہیں ہوتا۔ اور باتیں یہ ابھی تھیں کہ شہ بحر و بر آئے، دیکھا رخ ہمشیر کو اور اشک بہائے، ماں بیٹھی تھی صغرا کو جو چھاتی سے لگائے، روتے ہوئے تشریف شہیدی وہی لائے، بیٹی شہزی جاہ کی تعظیم کو اٹھی اور بستر سے عصا تھام کے تسلیم کو اٹھی، بستر سے عصا تھام کے تسلیم کو اٹھی، اور جلد اس کے قریب آ کے یہ کہنے لگے حضرت بیٹھو کہ ابھی اٹھنے کی تم میں نہیں طاقت، ایک ذوف کی تصویر ہو ایسی ہے نقاہت، اور کیوں رات کو کیسی رہی بی بی کی طبیعت، تب میں جو کراہی تھی تو گھبرائے تھے صغرا، اور بے ہوش تھی تم شب کو جب ہم آئے تھے صغرا۔ صغرا نے کہا آپ کی الفت کے میں قربان، پھر کس کو ہو گر آپ کو لونڈی کا نہ ہو دھیان، صدقے گئی صحت کا بھی ہو جائے گا ساما، مولا کی توجہ ہے ہر ایک درد کا درما، جس پر نظر لطف مسیح دو سرا ہو، برسوں کا ہو بیمار تو دم بھر میں شفا ہو۔ قربان گئی اب تو بہت کم ہے نقاہت، تب کی بھی ہے شدت میں کئی روز سے خفت، بستر سے میں خود اٹھ کے ٹہلتی بھی ہوں حضرت، پانی کی بھی خواہش ہے، غذا کی بھی ہے رغبت، حضرت کی دعا سے مجھے صحت کا یقین ہے، ارے اب تو میرے منہ کا بھی مزہ تلخ نہیں ہے، کیوں روتے ہو بابا، یہ تردد کی نہیں جا، سب سہل ہے کچھ مجھ کو نہیں ہوئے گی ایزا، اور پہلے سے کہے دیتی ہوں اے سید والا، میں خانہ ویرا میں نہیں رہنے کی طرح، میں خانہ تنہا میں نہیں رہنے کی تنہا، اب روح میرے جسم میں گھبراتی ہے بابا، ان باتوں سے تو بوئے فراق آتی ہے بابا، مر جاؤں گی بچھڑی جو مسیح دو سرا سے، صحت مجھے ہو جائے گی حضرت کی دعا سے، اور کٹ جائے گا آزار سفر، کٹ جائے گا اندوہ سفر فضل خدا سے، اور بیمار میں جان آئے گی جنگل کی ہوا سے، سب ساتھ ہیں میں روؤں گی نہ غم کھاؤں گی بابا، لیٹی ہوئی محمل میں چلی جاؤں گی بابا، اور کیا خلق میں بابا کوئی ہوتا نہیں بیمار، ہے کون سی تقصیر کہ سب ہو گئے بیزار، زندہ ہوں مردے کی طرح ہو گئی دشوار، سب کیوں بھاگتے ہیں سب
مجھے ہے کون سا آزار، حیرت میں ہوں باعث نہیں کھلتا مجھے اس کا، وہ آنکھ چرا لیتا ہے منہ تکتی ہوں جس کا۔ اور تب کیا مجھے آئی کہ پیام اجل آیا، ہائے ہائے میری راحت کی بنا میں خلل آیا، چھوڑا مجھے سب نے جو سفر کا محل آیا، اور کیا خوب میرے نخل تمنا میں پھلایا۔ دل سخت کیا ماں نے مجھے غم ہے اسی کا، اور سچ ہے کہ نہیں کوئی زمانے میں کسی کا۔ ارے سب چاہنے والے ہیں کروں کس کی شکایت، بابا کی یہ تقریر ہے بہنوں کی وہ صورت، چھوڑا ہمیں بس دیکھ لی اماں کی محبت، ارے بولی نہ پھپھی جان بھی کچھ، واہری قسمت اور فرقت کا علم میرے کلیجے کو چھری ہے، سب اچھے ہیں لوگوں میری تقدیر بری۔ سب اچھے ہیں لوگوں میری تقدیر بری ہے، رونے کا ادھر غل تھا کہ فضا یہ پکاری، تیار ہے ناموس محمد کی سواری، اور دروازے کے نزدیک ہے زینب کی اماری، اور کیا دیر ہے اب آئے ید اللہ کی پیاری، ہر بار قناتوں کے قریب آتے ہیں عباس، اب جلد سواری ہو یہ فرماتے ہیں عباس۔ شبیر نے رو کر کہا لو جاتے ہیں صغرا، جلد آتے ہیں یا خود تمہیں بلواتے ہیں صغرا، ہم سب تیری تنہائی کا غم کھاتے ہیں صغرا، جاں اپنی نہ دینا تمہیں سمجھاتے ہیں صغرا، اور قربان پدر آب و غذا ترک نہ کیجو، اور بڑھ جائے گا آزار دوا ترک نہ کیجو۔ مضطر ہوئی سن کر یہ سخن بانو بے پر، پردے سے جگر بند کا منہ کر دیا باہر، اور بیٹی سے کہا دستے پسر ماتھے پہ رکھ کر، لو آخری تسلیم بجا لاتے ہیں اصغر، منہ زرد ہے رخساروں پہ آنسو بھی بہے ہیں، اور یہ نرگسی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تھراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر وہ پکاری، اس ہاتھ کے اس چاند سی صورت کے مواری، آخر کوئی دن میں ہے بس اب موت ہماری، بھیا نہیں جینے کی میں فرقت میں تمہاری، جب آ کے پھر اس جھولے کو آباد کرو گے تم بھی میری گودی کو بہت یاد کرو گے۔ عباس سے شہ نے کہا اے ثانی حیدر، مر جائے گی اب فاطمہ صغرا میری دختر، حمالوں سے کہہ دو کہ بڑھے، جمالوں سے کہہ دو کہ بڑھے اونٹوں کو لے کر، اور اسواریوں کے ساتھ رہے قاسم و اکبر، احباب جو روتے ہیں تو غم کھاتے ہیں ہم بھی، اور سب شہر کے ناکے پہ تھمے آتے ہیں ہم بھی، سب شہر کے ناکے پہ تھمے آتے ہیں ہم بھی۔ حضرت بھی چلے جاتے تھے افسردہ و دلگیر، جو ایک دلاور نے کہی گھوڑے پہ تکبیر، اس شخص سے فرمانے لگے حضرت شبیر، بتلا سبب ذکر کا اے صاحب توقیر، کی عرض قریب آ کے شہ عرش نشی کے، وہ نخل نظر آتے ہیں کوفے کی زمین کے۔ اوروں نے یہ کی عرض
کہ اے دل بر زہرا خرمے کہ یہاں نخل تو دیکھے نہیں اصلا، عباس علمدار نے جب غور سے دیکھا کی عرض شہیدی سے کہ فوج آتی ہے مولا، کیا جانیے انبوہ یا چند نفس ہیں، نو کے یہ سنانوں کی ہیں یا گوش فرس ہیں۔ اور شبیر نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو بھائی، یہ فوج ہمارے لیے کوفے سے ہے آئی، ماتم میں کئی روز سے راحت نہیں پائی، اور کیا دور ہے گر ہو اسی جنگل میں لڑائی، سرکش ہیں ارادہ نہ کریں بے ادبی کا، خیمہ کہیں برپا کرو ناموس نبی کا۔ یہ کہہ کے بڑے دہنی طرف سبت پیمبر برپا کیا نزدیک جبل خیمہ اطہر، پہنچے تھے حرم خیموں میں ناقوں سے اتر کر، جو آ گیا نزدیک ستمگاروں کا لشکر، سرتا قدم آہن میں ستمگار نہاں تھے، سب 1000 ان میں زرہ پوش جواں تھے۔ صلوات شریف سرتا قدم آہن میں ستمگار نہاں تھے، سب 1000 ان میں زرہ پوش جواں تھے، آنے لگے حضرت کی طرف جب وہ جفاکار، تو عباس نے فرمایا کہ بڑھیو نہ خبردار، برپا ہے یہاں خیمہ شاہن شہ ابرار، آئین ادب سے تمہیں بہرا نہیں زنہار، کچھ عرض جو کرنی ہو تو کر لیجو ٹھہر کر، سردار جو آئے بھی تو گھوڑے سے اتر کر، بے خوف چلے آتے ہو باغوں کو اٹھائے، کیا ہو جو ادھر سے بھی کوئی آنکھ دکھائے، پیغام کوئی ہے کہ عریضہ کوئی لائے، تم سب میں جو فہمید و عاقل ہو وہ آئے، اور گر بے ادب آؤ گے تو جانا نہ ملے گا، اور ہر ہتھیار بھی باندھے ہوئے آنا نہ ملے گا۔ ہتھیار بھی باندھے ہوئے آنا نہ ملے گا، نے عرض نہ معروض نہ تسلیم نہ پیغام، ٹھہرو وہیں بس بد ہے اس آغاز کا انجام، اور کیا فوج یہاں کوفے کی اور کیا سپاہی شام، گیتی کو الٹ دیں جو بڑھے تول کے سمسام، جنگل میں وہ اترا ہے جو مختار زمیں ہے، شیروں کا یہ بھی شاہ ہے خبر تم کو نہیں ہے، گھر سمجھے ہو دربار شہنشاہ عرب کا، نے پاس جلالت کا نہ کچھ دھیان ادب کا، ہر چند کرم عام ہے اس خاص رب کا، غصہ بھی نمونہ ہے مگر حق کے غضب کا، ڈالو گے اگر رنگ لڑائی کی بنا کا، صحرا ابھی ہو جائے گا بازار مینا کا، صحرا بھی ہو جائے گا بازار مینا کا، جنگل میں جو گونجا اسد بیش حیدر، دل ہلنے لگے سینوں میں، سب تھم گئے خود سر، اور کس پیار سے شبیر پکارے کہ برادر پوچھو تو ذرا کون ہے سرکرد لشکر، آئے ہیں ملاقات کو یا قصد وغا ہے، مجھ پر بھی تو ظاہر ہو کہ منظور انہیں کیا ہے۔
مجھ پر بھی تو ظاہر ہو کہ منظور انہیں کیا ہے۔ یہ سن کے پکارا اسد اللہ کا زرغام، تم لوگوں میں سردار ہے کون اے سپاہ شام۔ خود جوڑ کے ہاتھوں کو یہ بولا وہ خوش انجام، سردار ہوں اس فوج کا میں، حر ہے میرا نام، دعوائے غلامی ہے مجھے آل نبی سے، اب عفو ہو محجوب ہوں حزب ادبی سے، حاکم کا یہ جنگی ہے رسالہ میرے ہمراہ، نے داب سے واقف ہے نہ آداب سے آگاہ، بس غیظ نہ فرمائی یہ بحر شہزی جا، اب غیر اجازت نہ بڑھے گا کوئی واللہ، ہے عفو ترحم کا رواج آپ کے گھر سے، تقصیر بھی ہو جاتی ہے دنیا میں بشر سے۔ جب حر نے بسد عجز یہ تقریر سنائی، شہ بولے میرے سر کی قسم آنے دو بھائی، جس وقت اجازت حر دیندار نے پائی، خود بھی بادب آگے بڑھا، فوج بھی آئی، اور دیکھا جو شہنشاہ کے اقبال و حشم کو مجرا کیا، صف باندھ کے سلطان امم کو مجرا کیا، صف باندھ کے سلطان امم کو، منہ دیکھ کے فرمانے لگے شاہ خوش اقبال، کیا وجہ جو تم لوگ ہو سب مضطرب الحال۔ تب عرض کیے حر نے کہ اے فاطمہ کے لال، بے تاب ہے سب ماہی بے آب کی تمثال، آہوں کا دھواں اٹھتا ہے پیاسوں کے جگر سے، قطرہ نہیں پانی کا ملا تین پہر سے۔ یہ سنتے ہی بےتاب ہوئے سبط پیمبر، دیکھا رخ عباس کو اشک آنکھوں میں بھر کر، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں سب پیاس سے مضطر، جو ساتھ ہے پانی ابھی منگواؤ برادر، بھیا کمر اب کھولیو پیاس ان کی بجھا کے، میں کانپ رہا ہوں کہ یہ بندے ہیں خدا کے۔ عباس نے کی عرض کہ اے کل کے مددگار، کیا طاقت و قدرت جو کروں حکم میں تکرار، پر مصلحتاً عرض یہ کرتا ہے نمک خار، اطفال ہیں ساتھ آپ کے یا سید ابرار، مولا کئی فرسخ ابھی جانا ہے یہاں سے، مانگیں گے وہ پانی تو پھر آئے گا کہاں سے۔ فرمایا میرے سر کی قسم کچھ نہ کہو اب، میری یہی مرضی ہے کہ سیراب ہو یہ سب، انسان کا انسان سے روا ہوتا ہے مطلب، مر جائیں مسلمان یہ گوارا ہے مجھے کب، میں مالک کوثر ہوں تردد تمہیں کیا ہے، اور پیاس ان کی بجھا دو میرے بچوں کا خدا، پیاس ان کی بجھا دو میرے بچوں کا خدا ہے۔ یہ سنتے ہی سقوں کو علمدار پکارے، جو پانی ہو لے آؤ وہ سب پاس ہمارے، سقے جو تھے سرکار کے حاضر ہوئے سارے، مشکیزیں بھی ناقوں سے بتاجیل اتارے، ہاتھوں میں کٹورے رفقا شہ کے لیے تھے، سقوں نے پکھالوں کے دہن کھول دیے تھے، مصروف ہوا خود پسرے ساقی کوثر، پیاسوں کو عطا ہونے لگے پانی کے ساغر، تقسیم ادھر کرتے تھے عباس دلاور، پیاسوں کو ادھر دیتے تھے پانی علی اکبر، ہر لب پہ سخائے شہ والا کا بیاں تھا، اور دریائے کرم ساقی کوثر کا روا تھا۔ صلوات الشریف
دریائے کرم ساقی کوثر کا رواں تھا تو پیاسا نہ رہا جب کوئی راکب کوئی رہوار. تب حر سے یہ فرمانے لگے سید ابرار اب اپنے ادھر آنے کا احوال کر اظہار. کیا قصد ہے اور کیا عزم ہے اے مرد وفادار. نامہ کوئی حاکم کا جو لایا ہو تو کہہ دے اور لڑنے کے ارادے سے جو آیا ہو تو کہہ دے. تب حر نے یہ کی عرض کہ اے خاصہ داور بھیجا ہے مجھے حاکم کوفہ نے یہ کہہ کر رستے میں جہاں تجھ کو ملیں سبط پیمبر تو ساتھ سے ان کے نہ جدا ہو یو دم بھر. یثرب تو کجا سوئے نجف جانے نہ دینا اور کوفے کے سوا اور طرف جانے نہ دینا. حضرت نے کہا پھر تجھے کیا اس میں ہے منظور. کی عرض کہ حاکم کے میں ہوں حکم سے مجبور. بس سرخ ہوا غیظ سے شہ کا رخ پر نور. فرمایا کہ روکے ہمیں کس کا ہے یہ مقدور. کیا ہوتا ہے دم بھر میں ذرا ٹوک تو ہم کو لے ہم ابھی جاتے ہیں ذرا روک تو لے ہم ابھی جاتے ہیں ذرا روک تو ہم کو. خط بھیج کے منت سے سماجت سے بلانا. جب آئے تو یہ مکر یہ قید اور یہ بہانہ. کیا سہل ہے اس فوج میں گھر کر میرا جانا. تلوار اٹھاؤں تو الٹ جائے زمانہ. رگ رگ میں میری خون ہے خالق کے ولی کا. میں اور نہیں ہوں کوئی بیٹا ہوں علی. میں اور نہیں ہوں کوئی بیٹا ہوں علی کا. وہ کون ہے میں جانے نہ جانے کہوں مختار. کیا سمجھا ہے قیدی مجھے وہ ظالم غدار. جب تک کہ سلامت ہے یہ ہاتھ اور یہ تلوار دبنے کا نہیں. لخت دلے حیدر کرار. بے کس ہوں مسافر ہوں پریشان و حزین ہوں لیکن تیرے حاکم کا گنہگار نہیں ہوں. یہ کہہ کے پھرانے لگے یہ کہہ کے فرس کو جو پھرانے لگے سرور. بس ڈال دیا حر نے بھی ہاتھ اپنا انا پر. عباس بڑھے غیظ میں تھرا گئے اکبر. روکا انہیں اور حر سے یہ بولے شہ صفدر. ڈر ہے مجھے اس کا کہ نہ تو قتل کہیں ہو جا ماں تیری ماتم میں تیرے سوگ نشی ہو. جا ماں تیری ماتم میں تیرے سوگ نشی ہو. جب مادر حر کا شہ والا نے لیا نام اس صاحب عزت کا لگا کانپنے اندام. تھاما تھا مگر چھوڑ دیا قبضہ سمسام. کی عرض بسے قبلہ دی شاہ خوش انجام. دی جاتا ہے غصے کو نگر ضبط کروں میں. دہشت مجھے اس کی ہے کہ کافر نہ مروں میں. نام اور کوئی شخص جو لیتا میری ماں کا خادم بھی جواب اس کو اسی طرح کا دیتا. ہے آپ کی ماں نور خدا اے شہ والا. حوا کا نہ یہ اوج نہ مریم کا نہ یہ رتبہ. حوا کا نہ یہ اوج نہ مریم کا یہ رتبہ. خادم ہیں ملک بنت رسول دو سرا کے. جل جاؤں کہوں کچھ جو سوا صلی اللہ کے.
روتا ہوا رخصت کو اٹھا حر دل افگار، چھاتی سے لگا کر اسے بولے شہ ابرار، لے بھول نہ جانا ہمیں اے مرد وفادار، جیتے ہیں تو ہوے گی پھر ایک بار ملاقات، تو ہم پہ تو ہم تجھ پہ فدا ہوئیں گے بھائی، پھر تا بقیامت نہ جدا ہوئیں گے بھائی۔ اس وقت لیا میں نے جو مادر کا تیری نام، وہ حق میں دعا تھی تیرے اے مرد خوش انجام، نفرین کرے ابن علی کا یہ نہیں کام، ہم کرتے ہیں امت کی دعائیں سحر و شام، اس امر کو کیا تو ابھی جانے کہ وہ کیا تھا، لے عفو کرب اس کو جو کچھ ہم نے کہا تھا۔ حر نے کہا ارشاد یہ کیا کرتے ہیں سرور، میں بندے ناچیز ہوں یا سبت پیمبر، حضرت کے غلاموں کی ہے لونڈی میری مادر، نام اس کا اور آئے شہ والا کی زباں پر، ہر شخص مجھے خادم درگاہ کہے گا، تا حشر میری قوم میں فخر اس کا رہے گا۔ روتا ہوا رخصت ہوا شہ سے حر دیدار، راہی ہوئے اجلت میں وہاں سے شہ ابرار، وہ دشت پرآشوب کی وحشت وہ شب تار، بیہڑ کہیں بن میں کہیں پتھر تو کہیں خار، صورت نہ بشر کی نظر آتی تھی بشر کو، معلوم نہ ہوتا تھا کہ جاتے ہیں کدھر کو، یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے پیارے، جس طرح کرے سیر شب تار میں تارے، باندھے ہوئے رہوار بھی سب اونٹ بھی سارے، سادات نے وہ دو پہرافت میں گزارے، گردش میں کٹی رات ولی ابن ولی کو، ارے مقتل پہ ہوئی صبح حسین ابن علی کو۔ فراشوں سے حضرت نے کیا پھر یہ اشارہ، برپا کرو خیمہ اسی جنگل میں ہمارا، حمالوں نے اونٹوں سے قناتوں کو اتارا، میدان کو ادھر باد بہاری نے بہارا، منظور نظر تھی جو وجہ سرور دی کو، چھڑکاؤ سے تر کر دیا سقوں نے زمیں کو۔ فراش جو باہر گئے فرش اس میں بچھا کر، اور کس شان سے داخل ہوئے ناموس پیمبر، ہودج سے اترنے لگی جب دختر حیدر، پردے کو سنبھالے ہوئے تھے قاسم و اکبر، رایت لیے عباس فلک جاہ کھڑے تھے، ارے خود اپنی عباروں کے ہوئے شاہ کھڑے تھے۔ ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز وہ تھا گرد تھے نیزے لیے ناری، ہودج تھا نہ محمل نہ کجاوا نہ اماری، بے پردہ تھی خاتون قیامت کی وہ پیاری، ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہرے پہ اور ہاتھ بندھے تھے، زخمی ہوئے تلواروں سے ہائے تیرے پہلو، ہائے ستمی جاد نے پکڑے تیرے گیسو، ہائے تیرے سینے پہ رکھا شمر نے زانو، ہائے تیری پوشاک بھی سب لے گئے بدخو، کاندھے پہ عبا بر میں قبا رہنے نہ پائی، ہائے تیرے لاشے پہ ردا رہنے نہ پائی۔
مصروف بکا بزم میں ہے شاہ کے غم خار، خالق سے انیس اب یہ دعا کر بدل زار، ہر شخص کے برلائیں مطالب شہ ابرار، یا رب اسی ماتم سے رہے ہم کو سروکار، ہر دم پسر فاطمہ کی یاد میں گزرے، دن رونے میں شب نالہ و فریاد میں گزرے۔ یا اللہ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، ذکر قلیل کو قبول فرما۔ جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ مومنین اکرام جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، جلد ظہور قائم آل محمد ہو اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ اترا جو آسمان سے محضر بشور و شین، بیت الشرف میں گونج اٹھے سیدہ کے بین، فرماتے تھے حبیب خدا شاہ مشرقین، حسین منی وانا من الحسین، حسین حسین منی وانا من الحسین، حسین منی من الحسین، کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا، پیاسا رہے گا بوند نہ پانی کی پائے گا، انصار و اقربا کی یہ لاشیں اٹھائے گا، اسلام کو بچائے گا میرا یہ نور عین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، ہنس کر سہے گا یہ ہر ایک رنج و ملال کو، جھولے سے لے کے جائے گا بانوں کے لال کو، پانی مگر نہ دے گا کوئی نونہال کو، پیاسا ہی مارا جائے گا اصغر سا نور عین، حسین منی من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، سر سب سے آگے نیزے پر ہوگا حسین کا، اور بھائی بے کفن تو اور بھائی بے کفن تو بہن ہوگی بے ردا، دربار میں یزید کے جائے گا قافلہ، زینب دیار شام میں بن جائے گی حسین، حسین منی وانا من الحسین،
الحسین منی وانا من الحسین. بولی یہ سن کے فاطمہ زہرا دہائی ہے، فرتے علم سے آنکھوں میں تاریکی چھائی ہے. بابا خبر یہ آپ نے کیسی سنائی ہے، پاتا نہیں ہے میرا دل درد مند چین. حسین منی وانا حسین منی وانا. پھر سیدہ نے پوچھا ہے تاج سر یقین، کہیے ابوالحسن بھی تو ہوں گے وہیں قریب. میں اور آپ ہوں گے کہا کوئی بھی نہیں، نہ میں نہ تم نہ ہوں گے علی فاتح حنین. حسین حسین منی وانا من الحسین. محسن یہ سن کے فاطمہ زہرا ہوئی ملول. محسن یہ سن کے فاطمہ زہرا ہوئی ملول. روح الامی پکارے کے کہہ دیجئے رسول، ایک قوم خلق ہوگی با انداز بوہ پو. کعبہ جو روئے گی کہہ کر حسین حسین. حسین منی وانا من الحسین. حسین منی وانا من الحسین. کس بے کسی سے نکلے اہل مدینہ گھر سے، کس بے کسی سے نکلے اہل مدینہ گھر سے. پردیس میں مسافر پردیس میں مسافر، آب و غذا کو ترسے. کس بے کسی سے نکلے اہل مدینہ گھر سے، برباد کر کے چھوڑا گلزار پنجتن کو. برباد کر کے چھوڑا گلزار پنجتن کو. ظلم و ستم کے بادل ظلم و ستم کے بادل یوں کربلا میں برسے. کس بے کسی سے نکلے اہل مدینہ گھر سے، وہ عالم ضعیفی کڑیل جوان بیٹا. وہ عالم ضعیفی کڑیل جوان بیٹا. نیزہ نکالا کیوں کر نیزہ نکالا کیوں کر شبیر نے جگر سے. کس بے کسی سے نکلے اہل مدینہ گھر سے، وہ بے کسی کا عالم حسرت بھر نگاہیں. وہ بے کسی کا عالم حسرت بھر نگاہیں. اصغر لپٹ کے روئے اصغر لپٹ کے روئے جب بازوؤں پہ در سے. کس بے
کسی سے نکلے اہل مدینہ گھر سے بےتاب ہو کے تڑپی اکبر کی لاش رن میں بےتاب ہو کے تڑپی اکبر کی لاش رن میں نہ جانے کیا کہا تھا نہ نے کیا کہا تھا صغرا نے نام بر سے کس بے کسی سے نکلے اہل مدینہ گھر سے افسوس ہے سکینہ زنداں سے مر کے نکلی افسوس ہے سکینہ زنداں سے مر کے نکلی سہمی ہوئی تھی بی بی سہمی ہوئی تھی بی بی شمرے لئی کے ڈر سے کس بے کسی سے نکلے اہل مدینہ گھر سے پردیس میں مسافر آب و غذا کو ترسے حسین 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 بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے نوح گر قیدی گئے نوح گر قیدی گئے کربلا ویران ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے نوح گر قیدی گئے نوح گر قیدی گئے کربلا ویران ہے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے جسم ہے کہ آیتوں پہ آیتیں لکھی ہوئی جسم ہے کہ آیتوں پہ آیتیں لکھی ہوئی اور سرے اقدس علی اور سرے اقدس علی پہ بولتا قرآن ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے لاش اکبر پہ یہ رو رو کر مہاری نے کہا لاش اکبر پہ یہ رو رو کر مہاری نے کہا کربلا مشکل ہے لیکن کربلا مشکل ہے لیکن شام سے آسان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے
اے علی اکبر یہ دشت کربلا ہے دھیان سے، اے علی اکبر یہ دشت کربلا ہے دھیان سے، تیرے پہلو میں علی، تیرے پہلو میں علی اصغر کی ننھی جان ہے، بے کفن خاک شفا بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، ہلکے اصغر پہ جفا کا تیر چل جانے کے بعد، ہلکے اصغر پہ جفا کا تیر چل جانے کے بعد، زندگی خاموش ہے، زندگی خاموش ہے اور موت بھی حیران ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، غیرت اسلام کیا تجھ کو گوارا ہے یہ بات، غیرت اسلام کیا تجھ کو گوارا ہے یہ بات، مالک کون و مکان، مالک کون و مکان شام کا زندان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے۔